نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور میرے سننے والے ہم مشن ہم فکر ہم سفر ساتھیو، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلوب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بعض اہل کتاب سے یہ روایتیں منقول ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، سلطنت کا مالک ہوں، بادشاہ کے دل میرے قبضے میں ہیں، جس قوم سے میں راضی ہوتا ہوں بادشاہوں کے دل ان پر مہربان کر دیتا ہوں، اور جس قوم سے میں ناراض ہوتا ہوں تو ان کے بادشاہوں کے دل میں ان کے لیے سختی اور انتقامی بنا دیتا ہوں۔ ایسے وقت میں اپنے بادشاہوں پر لعنت کرنے میں مشغول نہ رہو، بلکہ میری طرف سے توجہ کرو اور توبہ کرو، میں انہیں تم پر مہربان کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ارشاد نبوی سے نقل کرتے ہیں کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیسی کیسی ہیں تو کوئی بھی جنت کی خواہش نہ کر سکتا، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جان لے تو اس کی رحمت سے کوئی بھی نا امید نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان کو عذاب دینے سے شرماتے ہیں۔ احمد بن سہیل کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن اقسم کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولے کہ مجھے بلا کر فرمایا کہ اے بدو اتوار بوڑھے، تو کیا کچھ کرتا رہا؟ میں نے عرض کیا، پروردگار تیری طرف سے مجھے یوں تو نہیں بتایا گیا۔ ارشاد فرمایا، تجھے کیا بتایا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے عبد الرزاق نے معمر سے حدیث بیان کی ہے، اور اس نے زہری سے، اور اس نے عروہ سے، اور اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے بیان فرمایا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان بحالت اسلام بوڑھا ہو جاتا ہے، اگر میں اسے عذاب دینے کا ارادہ کروں تو مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اے پروردگار، میں تو بہت ہی بوڑھا ہوں۔ ارشاد ہوا، عبد الرزاق نے سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، اور عروہ نے بھی سچ کہا، اور عائشہ نے بھی سچ کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ ارشاد فرمایا، اور جبریل علیہ السلام نے بھی سچ نقل کیا، اور خود میں نے بھی سچ ہی کہا ہے۔ اے یحییٰ، میں ایسے شخص کو عذاب نہیں دوں گا جو بالغ اسلام بڑھاپے کو پہنچا ہو، بس اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد کی بدولت مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب دینے سے شرماتے ہیں، یہ اسلام میں بوڑھا ہوا تو خود وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیوں نہیں شرماتا؟ یہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے۔ فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھے شخص پر لازم ہے کہ وہ اس اکرام کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے اور کرامن کاتبین فرشتوں سے حیا کرے، اور گناہوں سے پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمر بستہ ہو جائے، کیونکہ کھیتی کی کٹائی کا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر انتظار نہیں کی جاتی،
ایسے ہی جوان شخص کو بھی ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، معاصی سے اجتناب کرے، اطاعت پر متوجہ رہے، کیونکہ وہ بھی تو نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آ جائے۔ نوجوان آدمی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ 7 قسم کے آدمی عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک مبارک نقل کرتے ہیں کہ 7 آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ 7 آدمی کون سے ہیں؟ جس دن میں اس کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 1 امام عادل، ایک وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جب وہاں سے آتا ہے تو واپسی کی فکر میں ہوتا ہے۔ اور ایسے 2 آدمی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے اکٹھے ہونے اور الگ ہونے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں۔ ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور ایک ایسا آدمی جو یوں چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے عمل کا پتہ تک نہیں چل پاتا۔ اور وہ آدمی جسے حسین جمیل عورت اپنی طرف دعوت دیتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب جہاں 2 چیزیں اور ہیں، فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تمام لوگوں کو عذاب نہیں دیتے، البتہ جب گناہ کھلے بندوں کیے جائیں اور روکنے والا کوئی نہ ہو تو تمام قوم عذاب کے لائق ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے 40,000 اچھے لوگوں کو اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، برے تو برے ہیں، نیکوں کو ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ انہوں نے میرے لیے کبھی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ بروں کے ساتھ ہم نوا اور ہم پیالہ بنے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بھلائی کی تلقین کرو اگرچہ خود نہ بھی عمل کرو، اور برائی سے روکتے رہو اگرچہ خود بھی نہ رکتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کے پھیلانے کا اور برائی کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، سو مبارک ہے آدمی ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خیر کی پھیلنے کا ذریعہ بنایا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائی پھیلانے پر ہو گئے۔ حاصل یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا بھلائی کو پھیلاتا ہے، برائی کے لیے رکاوٹ ہے، اور وہ مومنین میں سے ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک بات سکھاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب جہاں ایک بات اور ہے، جو برائی پر لوگوں کو لگاتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے،
وہ اپنے میں منافقوں والی علامت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 67۔ منافق مراد مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، برائی سکھاتے ہیں، بلائی سے روکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بہترین عمل ہے، اور نہی عن المنکر کرنے والا منافق کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی بات کی تلقین کرنے کی اور بری بات سے روکنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے خاندان کا خیال رکھیں اور اپنے نفس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے عالم اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔